مشتاق انکل، پاکستان میں آج تک کس حکمران نے کتنا قرضہ لیا اور پاکستان نے کب سے قرضہ لینا شروع کیا تھا؟ احمد بیٹا، قیام پاکستان سے 1971 تک پاکستان پر کل قرض محض 30 ارب روپے تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد اور پہلی جمہوری حکومت کے قائم ہونے کے بعد اب تک لگاتار قرض میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کس ملک کی سربراہ نے پاکستان کو کتنا مقروض کیا۔ پاکستان کی پہلی جمہوری حکومت پیپلز پارٹی کی بنی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے 6 سالہ دور حکومت 1971 سے 1977 تک 66 ارب روپے کا قرض لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملکی قرضے میں 223% کا اضافہ ہوا اور ملکی قرضہ 30 ارب روپے سے 97 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اقتدار جنرل ضیاء الحق نے سنبھالا۔ ان کا دور 11 سال چلا۔ 1977 سے 1988 تک مارشل لا کے دور میں قرضے میں ریکارڈ 400% اضافے کے ساتھ ملکی قرض میں 439 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور ملکی قرضہ 97 ارب سے 532 ارب تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد 1988 میں بینظیر بھٹو کے دور کا آغاز ہوا جو کہ 3 سال یعنی کہ 1990 تک چلا۔ ان کے 3 سالہ مختصر دور میں قرضے میں 188 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ بینظیر بھٹو کی جانب سے کل قرضے میں 36% اضافہ کیا گیا اور ملکی قرضہ 711 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ بینظیر کے دور کے بعد 1990 سے 1993 تک نواز شریف برسر اقتدار رہے۔ نواز شریف نے اپنے اس مختصر دور میں قرضے میں 60% کا اضافہ کیا۔ نواز نے محض 3 سال میں 425 ارب روپے قرض لیا اور ملکی قرضہ 711 ارب روپے سے 1136 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت شروع ہوا جو کہ 1993 سے 1996 تک چلا۔ بینظیر کے اس دور حکومت میں ملکی مجموعی قرضے میں 50% اضافے کے ساتھ 568 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا اور ملکی قرضہ 1136 ارب سے 1704 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر نواز شریف اقتدار میں آئے۔ نواز شریف کا یہ دور 1997 سے 1999 تک جاری رہا۔ نواز شریف نے ایک بار پھر اپنے اس مختصر دور میں ملک کے مجموعی قرضے میں 73% کا اضافہ کر دیا۔ نواز شریف کے اس دور میں 1242 ارب روپے قرضہ لیا گیا اور ملکی قرضہ 1704 ارب سے 2946 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ نواز شریف کے اس دور حکومت کے خاتمے پر ایک بار پھر ملک میں مارشل لا لگ گیا اور 1999 سے 2008 تک پرویز مشرف برسر اقتدار رہے۔ مارشل لا کے اس طویل دور میں ملکی قرضے میں 108% اضافہ ہوا۔ مشرف نے اپنے دور حکومت میں ٹوٹل 3181 ارب روپے قرضے میں اضافہ کیا اور ملکی قرضہ 2946 ارب روپے سے 6127 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد 2008 میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی۔ 2008 سے 2012 تک یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے۔ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ملکی مجموعی قرضوں میں 107% اضافہ ہوا۔ اس دور حکومت میں ملکی مجموعی قرضے میں 6570 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور قرضہ 6127 ارب سے 12697 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد پرویز اشرف نے وزارت عظمیٰ سنبھالی اور 2012 سے 2013 تک ایک سال ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اس ایک سال میں ملکی قرضے میں مجموعی 13% کے ساتھ 1594 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا اور قرضہ 12697 ارب سے 14291 ارب تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد 2013 میں
نواز شریف ایک بار پھر برسر اقتدار آئے۔ نواز شریف کا یہ دور 2013 سے 2017 تک رہا۔ نواز شریف نے اپنے اس دور حکومت میں ملکی قرضے میں ایک بار پھر 50% کا اضافہ کر دیا اور ملکی قرضے میں 7,117 ارب روپے کا اضافہ کر دیا اور قرضہ 14,291 ارب روپے سے 21,408 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ شاہد خاقان عباسی کا یہ دور 2017 سے 2018 تک رہا۔ اس مختصر دور میں شاہد خاقان عباسی نے ملکی قرضے میں مجموعی طور پر 17% کے ساتھ 3,545 ارب روپے کا اضافہ کیا اور ملکی قرضہ 21,408 ارب روپے سے 24,953 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد باری آئی عمران خان کی۔ 2018 سے 2022 تک عمران خان اقتدار میں رہے۔ عمران خان کے دور میں قرضے میں 97% اضافے کے ساتھ 24,279 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ عمران خان کے دور میں کورونا وائرس اور پھر رشیا یوکرین جنگ کی وجہ سے ڈالر میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے قرضے کے مجموعی حجم میں اضافہ ہوا۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم کا دور حکومت آیا جو کہ 2022 سے 2023 تک رہا۔ شہباز حکومت نے اپنے ایک سالہ دور میں قرضے میں مجموعی طور پر 20% کے ساتھ 10,000 ارب روپے کا اضافہ کیا اور ملک کی مجموعی قرضے کو 49,242 ارب روپے سے 59,247 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ یہ ریاست کے سربراہ حکومت کے لیے گئے قرضوں کی تفصیل تھی۔ اگر حکومتوں کے اساس سے دیکھا جائے تو مارشل لاء کے ادوار میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے 20 سالہ دور میں مجموعی طور پر قرضے میں 6% کے ساتھ 3,607 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی 4 مرتبہ برسر اقتدار رہی اور 16 سالہ دور حکومت میں مجموعی طور پر 15% کے ساتھ 8,987 ارب روپے قرضے میں اضافہ کیا۔ مسلم لیگ نون 3 دفعہ برسر اقتدار رہی۔ مسلم لیگ نون کے 11 سالہ دور میں مجموعی طور پر 21% کے ساتھ 12,249 ارب روپے قرض میں اضافہ ہوا۔ تحریک انصاف 4 سال تک اقتدار میں رہی۔ اس دور حکومت میں تحریک انصاف نے 41% کے ساتھ 24,279 ارب روپے قرض میں اضافہ کیا۔ پی ڈی ایم نے اپنے ایک سالہ دور اقتدار میں 17% کے ساتھ 10,000 ارب روپے قرض میں اضافہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق سال 2023 کے اختتام پر ملک کی مجموعی قرضہ 60,839 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ بہت شکریہ مشتاق انکل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔